جو صورتحال ہے نا پاکستان کے اندر، جس میں ایک جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف دی ڈے ہے، اس کا مینڈیٹ جو ہے کویسچنیبل ہے، فارم 45 47 کا ڈسپیوٹ ہے، ان کے ساتھ ایشوز ہیں مے 9 والے. تو آج کل ایک نیا بھی یہاں اسلام آباد میں گوسپ چل رہی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اب شاید کچھ اور ہوگا، انٹرونشن ایسی مداخلت ہوگی جس میں وہ تو پہلے ہی زیر تاب ہیں، ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی. کوئی دھرنا ادھر چل رہا تھا فیض آباد پہ، ادھر جماعت اسلامی والوں نے کیا ہوا. عام طور پر یہ انیشیل سائنز ہوتے ہیں کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں. آپ کو بھی کچھ ایسے اندیشے ہیں؟ یہ بات بہت ہو رہی ہے جی اسلام آباد میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیزیں چل نہیں پا رہی، اور حکومت دہشت گردی جیسے اہم مسئلے کے اوپر کنسنسس نہیں پیدا کر سکی. اے پی سی بلانی تھی، نہیں بلا سکی. بلوچستان میں پچھلے 4-5 دنوں سے ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. وہاں پر جو حکومت تھی وہ ٹھیک طریقے سے چیزوں کو مینج نہیں کر سکی. تو وہ گریونسز اور ان کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہونے کی اس وقت گنجائش موجود ہے، اور اس کے بھی ریزنز ہیں. ریزن اس کے یہ ہے کہ اس وقت پہلا ریزن کہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز سے تنگ ہوتے تھے تو پھر اور طرف دیکھتے تھے. آج صورتحال اس کے برعکس ہے. یہاں پر بہت سی چیزوں میں اعتماد کا فقدان ہے. ایک تو فنڈامنٹلی یہ چیز فرق ہے. دوسرا، ہمیشہ کوئی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ حکومتوں کے خلاف ہوتے رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف کبھی نہیں ہوا. اور پھر تیسرا کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر ایک پریسیڈنٹ موجود ہے پرویز مشرف والا، کہ جس کے اندر آرٹیکل 6 کی کارروائی ان کے خلاف ہوئی. بلا شبہ وہ کارروائی اس طرح اپنے مکمل اختتام کو نہیں پہنچ سکی، لیکن پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس آ بھی نہیں سکے. تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں وہ کیس جو ہے سپریم کورٹ نے، کیونکہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا ہوا ہے، تو اب وہ کیس ایگزسٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے لیکن براڈلی توقع یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے ماشاء اللہ لگا کے یہاں بیٹھ جائے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایسا کچھ کام ہوگا، لیکن انٹرونشن کی کئی اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی آپ کی کوئی کیئر ٹیکرز آ کے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی آپ کے کوئی نگران آ کے ٹیکنوکریٹس بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ اسمبلیوں کی غیر موجودگی میں ہی ہوگا. اسمبلیاں ڈیزالو، شہباز صاحب کو ایک دن کسی نے فون کال کر کے کہا تو دیر نہیں لگا. جی ہاں، عموماً لوگوں کے ذہن میں ایمرجنسی کی بات آتی ہے. لوگ، وزیر دفاع آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے ایمرجنسی کی بات کی. آئین کے اندر صرف 3 طرح کی ایمرجنسیز کی گنجائش ہے، اور 3 طرح کی ایمرجنسیز کا تصور ہے. پہلا کہ آپ کے کسی صوبے کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بریک ڈاؤن ہو جائے تو وہاں پہ انٹرنل آرڈر ریسٹور کرنے کے لیے آپ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اس صوبے کی اسمبلی کی ریزولوشن چاہیے. دوسرا ایکسٹرنل ایگریشن، کہ آپ کے ملک پہ کوئی حملہ آور ہو جائے. اور تیسرا فائنینشیل ایمرجنسی. یہ 3 ایمرجنسیز ہیں، اور ان تینوں ایمرجنسیز کے دوران جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے، جو پارلیمنٹ ہے یا صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہ رخصت نہیں ہوتی. تو جب ایمرجنسی کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں پرویز مشرف صاحب والی 2007 والی ایمرجنسی آتی ہے. وہ مارشل لا تھا ان گارب آف ایمرجنسی. وہ تھا تو ماشاء اللہ غیر آئینی اقدام. جی ہاں، اسی لیے تو ابھی ایسی آئین کے اندر، ہمارے نظام کے اندر کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے. اور اسی بنیاد پہ میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو راستہ نکالنا پڑے گا.